بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. آج ہم بات کریں گے اجمیر کی درگاہ کے بارے میں. ہندو سینا کے ادھیکش شری وشنو گپتا کی طرف سے یہ پیٹیشن داخل کیا گیا، کورٹ سے ریکویسٹ کیا گیا کہ اجمیر کی جو درگاہ ہے ان کو بھگوان شری شنکٹ موچن مہادیو وراجمان کی مندر قرار دیا جائے. سوچنے کی بات ہے، یہ درگاہ تو سلطان الاولیاء خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ ہے، اور ہم تمام مسلمانوں کا ایک عقیدت کا سبب ہے. مگر سوچیے مسلمانوں، یہ چند لوگ ہیں، مٹھی بھر کے لوگ ہیں، انہی کی وجہ سے ایک کمیونٹی اور دوسرے کمیونٹی کے درمیان اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے. اور اس کا ہڑپنے کا یہ رواج ہی ہے، اسی انداز میں ہڑپتے ہیں کہ آزادی کے بعد جس طرح بابری مسجد کے علاوہ آزادی کے بعد جس طرح اگر مندر کی صورت میں تو مندر ہے، اگر مسجد کی صورت میں تو مسجد ہے، اگر درگاہ کی صورت میں تو درگاہ ہے وہ. پھر یہ پیٹیشن پہ پیٹیشن داخل کیوں ہو رہا ہے، اور اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام 100 کروڑ سیکولر پارٹی یہ کیا کر رہی ہے؟ اور اس دعوے میں یہ پیش کیا گیا کہ اجمیر درگاہ کے جو صدر بازار ہے ان کی چھت کی جو ڈیزائن ہے وہ ہندو کی تہذیب اور ثقافت سے ملتے ہیں. یہ دعویٰ کیا گیا کورٹ سے. اور درگاہ کی جو سفیدی رنگ و روغن ہے ان کو کھرچا جائے تو وہاں ہندو تہذیب کی ثقافت ملتی ہے. اور پھر اور بھی کئی چیزوں پر اور بھی کئی علامات بتائے ہیں. سوچنے کی بات ہے، کبھی کسی مسلمان نے کسی مندر پر اس طرح کا پیٹیشن داخل کیا؟ مسلمان بھی کر سکتا ہے. بہت سارے ایسے مندر ہیں مسجدوں سے بالکل سیم ٹو سیم ملتے جلتے ہیں، جیسے مینار ہوا، گنبد ہوا. ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، آپ نے جو یہ پکچر اور تصویر لگائی ہے یا مورتیاں رکھی ہیں وہاں، دراصل یہ بعد میں رکھا گیا ہے. گنبد اور پھر مینار کی نشانی ہے، علامت ہے جو کہ ہمارے مسجدوں سے ملتے جلتے ہیں. کہ ہم بھی یہ دعویٰ کریں کہ کسی نے کیا ابھی تک؟ بھائی ہم لوگ قانون کو فالو کرنے والے ہیں. مگر یہ سلسلہ کب تک؟ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے. اور ہمارے وہ مسلم لیڈر 100 کروڑ سیکولر پارٹی جن کو مسلمانوں کی ووٹ تو چاہیے، مگر مسلمانوں کے مدعے پر، مسلمانوں کی ٹاپک پر بات کرنے کو تیار نہیں. اور ہم ہے کہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے، غفلت کی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے، پرواہ نہیں ہے. یہ ایک کا مسئلہ نہیں ہے بھائی، اس کا ہڑپنے کا انداز ہی اسی طرح کا ہے. ان کے چیلے چپیٹے پہلے دعویٰ کرتے ہیں، پھر الیکشن کے ٹائم نیتا ان کو ہوا دیتے ہیں، پھر یہ ہڑپ لیتے ہیں. اسی طرح کا مسئلہ ہے بہت ساری. یہ دلی گیری کی شاہی عیدگاہ جو ہے ان کا بھی مسئلہ چل رہا ہے. تو آخر کیوں؟ ارے پورے انڈیا میں آپ کے پاس تو بہت سارے جگہ ہے، آپ خالی فیمس جگہ کو اپنے نام کرنا چاہتے ہیں. ارے آپ کے پاس کیا جگہ کی کمی ہے؟ آپ ایک سے ایک بلڈنگ اور خوبصورت مندر بنا سکتے ہیں، کمی تھوڑی ہے ہندو بھائیوں کے پاس. مگر یہ چند لوگ ہیں جو ماحول کو خراب کر رہے ہیں. زوردار آواز اٹھائے کہ وہ قانون پر عمل کیوں نہیں کر رہے. وہ قانون تو پارلیمنٹ سے پاس ہوا تھا نا، اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ اس پر عمل کیا جائے. مسلمانوں نے عمل کیا، جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا بابری مسجد کے متعلق، مسلمانوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ نہیں کیا بھائی؟ جب تک مسلمان قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک بلند آواز نہ اٹھائے ان تمام کے خلاف.
کنٹینیو ہوتے رہے گا. اگر مسلمان یوں ہی خواب غفلت کی چادر اوڑھ کر سوتے رہے تو یہ کام رکنے والا نہیں ہے. یہ کنٹینیو یہ سب کرتے رہیں گے. آج اس طرح کا مسئلہ ہے, کل کسی اور چیز پر یہ لوگ دعویٰ کریں گے. 10 اکتوبر کو کورٹ اس پر فیصلہ سنائے گی. مگر سوال یہ ہے کہ پھر اس طرح کے پیٹیشن کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اگر کورٹ خارج بھی کر دے گی تو مسلمانوں کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کا ہڑپنے کا انداز ہی کچھ اس طرح کا ہے. پہلے ان کے چیلے چپاٹے آواز اٹھاتے ہیں, پیٹیشن داخل کرتے ہیں, پھر الیکشن کے ٹائم ان کو ہوا دیتے ہیں. یہی انداز ہے ان کا. طرح متھرا کی مسجد کے بارے میں پیٹیشن داخل کیا, خارج کیا, پھر داخل کیا, پھر اس کو ان کے نیتاؤں نے ہوا دیا. الیکشن کے ٹائم اس کو مدعا بنا کر پھر اس کو مسجد کی پاٹ میں پوجا پاٹ کرنے کی پرمیشن دے دیا گیا. یہی انداز ہے ان کا ہڑپنے کا. مسلمانوں کو اس پر سمجھنا چاہیے, اور مسلمان آج نہیں سمجھیں گے تو یاد رکھیے, کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستانی مسلمانوں, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستانی مسلمانوں, تمہاری داستاں بھی نہ رہے گی داستانوں میں.